بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں، آج کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک بات بالکل واضح کر دیں، ہم نہ عالم ہیں، نہ فاضل ہے، نہ حافظ ہے، نہ قاری ہے اور نہ ہی مفتی ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی فتویٰ دینے یا اپنی رائے کو دین بنا کر پیش کرنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ ہم صرف وہ بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے جو قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ جہاں قرآن مجید میں کوئی بات موجود ہے، ہم قرآن آپ کے سامنے پیش کر دیں گے، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث سے کوئی بات ثابت ہے، وہاں ہم وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم محض مشہور بات، سنی سنائی بات یا غیر ثابت روایت کو دلیل بنا کر آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے۔ تو آئیں آج ایک ایسے موضوع پر بات کرتے ہیں جس کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی سے ہے، لیکن افسوس کہ بہت سے لوگ اس کی بنیادی مسائل سے بھی پوری طرح واقف نہیں۔ ذرا سوچئے، ہمارے معاشرے میں ایسے شادی شدہ لوگ بھی موجود ہیں جن کے بچے ہیں، اور اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ غسل جنابت کسے کہتے ہیں تو جواب ملتا ہے نہانے کو بالٹی یا شاور سے۔ لیکن کیا واقعی غسل جنابت صرف نہانے کا نام ہے؟ آج ہم جانیں گے کہ غسل کیا ہے، جنابت کیا ہے، اور غسل جنابت کب لازم ہوتا ہے۔ فقہ حنفی کے مطابق غسل کے 3 فرائض کیا ہیں؟ کیا آج کے زمانے میں شاور کے نیچے غسل کرنے سے شرعی غسل ہو جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کیسے فرماتے تھے؟ مرد اور عورت کے غسل میں کیا فرق ہے؟ عورت کے بال گندے ہوئے ہوں تو کیا انہیں کھولنا ضروری ہے؟ نابالغ بچے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر غسل واجب ہو جائے اور پانی نہ ملے تو کیا کیا جائے؟ اگر شدید سردی ہو اور پانی استعمال کرنا نقصان دہ ہو تو کیا حکم ہے؟ اور کیا غسل کی کوئی مخصوص دعا بھی ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ غسل کیا ہے۔ عام طور میں غسل کا مطلب پانی کے ذریعے پورے جسم کو دھونا، لیکن شرعی غسل صرف عام صفائی یا نہانے کا نام نہیں۔ جب شریعت کی طرف سے کسی خاص حالت میں غسل لازم ہو تو اس غسل کا مقصد شرعی پاکیزگی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جنابت کیا ہے؟ جنابت اس حالت کو کہتے ہیں جس میں انسان پر شرعی غسل لازم ہو جاتا ہے، مثلا جمع یا منی خارج ہونے کی بعض صورتوں کی وجہ سے، اسی لیے اسے غسل جنابت کہا جاتا ہے۔ سوال آتا ہے کہ غسل جنابت کب لازم ہوتا ہے؟ اگر میاں بیوی کے درمیان جمع ہو جائے تو دونوں پر غسل لازم ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہو نہ ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 348A میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد عورت کے ساتھ جمع کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے اگرچہ انزال نہ ہوا ہو۔ یعنی غسل جنابت صرف اس وقت لازم نہیں ہوتا جب منی خارج ہو، بلکہ میاں بیوی کے درمیان جمع ہو جانے سے بھی غسل لازم ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک اور عام سوال ہے، اگر کسی کو احتلام ہو جائے تو کیا غسل واجب ہو جاتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 282 میں ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہما جو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہا کی اہلیہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا، کیا عورت کو بھی احتلام ہو تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب وہ پانی یعنی منی کا اثر دیکھے۔ یعنی صرف خواب دیکھ لینے سے غسل لازم نہیں ہوتا، اگر احتلام کے بعد منی کا اثر نظر آئے تو غسل واجب ہوگا، اور یہ حکم عورت کے لیے بھی ہے جیسا کہ اس حدیث میں واضح ہے۔ اب آئیں قرآن مجید کی طرف۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کونیوں تک دھو، اپنے سروں کا مسح کرو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب پاکی حاصل کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، پھر اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کرو۔ اللہ تم پر تنگی ڈالنا نہیں چاہتا بلکہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، اور اپنی نعمت تم پر مکمل کرنا چاہتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنابت کی حالت میں پاک ہونے کا حکم دیا ہے،
اور اسی آیت میں یہ بھی بتایا ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کا راستہ موجود ہے۔ فقہ حنفی کے مطابق غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 منہ میں پانی ڈال کر کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ اب آتے ہیں آج کے زمانے کے ایک بہت عام سوال کی طرف۔ اگر کوئی شخص شاور کے نیچے کھڑا ہو جائے، پانی چلائے اور پورا جسم دھو لے تو کیا اس کا شرعی غسل ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، شاور بھی شرعی غسل کے لیے کافی ہو سکتا ہے، کیونکہ غسل کے لیے بالٹی یا کسی خاص برتن کا استعمال ضروری نہیں۔ اگر شاور کے ذریعے غسل کے تینوں فرائض پورے ہو جائے، یعنی منہ میں پانی، ناک میں پانی اور پورے جسم پر پانی پہنچ جائے تو غسل ہو جائے گا۔ لیکن صرف شاور کے نیچے چند سیکنڈ کھڑے ہو جانا کافی نہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ پانی واقعی مطلوبہ تمام حصوں تک پہنچا ہے یا نہیں۔ اب آئیں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کیسے فرماتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 276 میں ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کپڑے سے پردہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا، انہیں دھویا، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور اپنی شرمگاہ دھوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ زمین پہ رگڑا اور اسے دھویا، پھر کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، چہرے اور بازو دھوئے، پھر سر پر پانی ڈالا اور پورے جسم پر پانی بہایا، پھر اپنی جگہ سے ہٹ کر اپنے پاؤں دھوئے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل جنابت کا ایک مکمل مسنون طریقہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ سب سے پہلے ہاتھ دھوئے گئے، پھر شرمگاہ کو دھویا گیا، اور اگر جسم پر نجاست ہو تو اسے صاف کیا گیا۔ اس کے بعد وضو کیا گیا، کلی کی گئی، ناک میں پانی ڈالا گیا، سر پر پانی ڈالا گیا اور پھر پورے جسم پر پانی بہایا گیا۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، شرمگاہ کو دھونا اور جسم پر لگی نجاست کو دور کرنا مسنون طریقہ غسل کا حصہ ہے۔ اسے فقہ حنفی کے ان 3 فرائض کے علاوہ الگ چوتھا فرض نہیں کہا جا سکتا، اور اگر کسی شخص کی شرمگاہ یا جسم کے کسی حصے پر واقعی نجاست لگی ہوئی ہو تو اسے صاف کرنا ضروری ہے۔ نجاست کو اپنی جگہ چھوڑ کر غسل مکمل سمجھنا درست نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا غسل سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کے طریقے میں وضو کرنا واضح طور پر موجود ہے، اس لیے یہ مسنون طریقہ ہے۔ فقہ حنفی کے مطابق اگر شرعی غسل صحیح طور پر ادا ہو جائے تو ہر غسل کے بعد الگ سے وضو کرنا لازم نہیں، بشرطے کہ غسل کے دوران یا بعد وضو توڑنے والی کوئی چیز پیش نہ آ جائے۔ اب ایک اہم سوال، کیا مرد اور عورت کے غسل میں فرق ہے؟ غسل جنابت کے بنیادی طریقے میں مرد اور عورت کے لیے کوئی ایسا الگ بنیادی طریقہ نہیں کہ مرد کا غسل ایک ہو اور عورت کا بالکل دوسرا۔ خاص طور پر عورت کے بالوں کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما کی حدیث بہت اہم ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 330A میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اپنے سر کے بال مضبوطی سے گون کر رکھتی ہوں، کیا غسل جنابت کے لیے مجھے انہیں کھولنا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالو، پھر اپنے اوپر پانی بہاؤ، اس طرح تم پاک ہو جاؤ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غسل جنابت کے لیے عورت کا ہر مرتبہ بالوں کو چٹیا کھولنا ضروری نہیں، بشرطے کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ اب ایک عام گھریلو سوال، اگر کسی نابالغ بچے کو غسل دینا ہو تو کیا اسے بھی بالغ شخص کی طرح غسل جنابت کا حکم ہوگا؟ نابالغ بچہ بالغ شخص کی طرح شرعی ذمہ داری کا مکلف نہیں ہوتا، اس لیے عام طور پر بچے کو نہلانا صفائی اور پاکیزگی کے لیے ہوتا ہے۔ جب بچہ بالغ ہو جائے اور جنابت کی شرعی صورت پیش آئے تو پھر غسل جنابت کے احکام اس پر بھی لاگو ہوں گے۔ اب ایک اور سوال، کیا شرعی غسل کے لیے صابن یا شیمپو ضروری ہے؟ تو نہیں، صابن صفائی کے لیے ہے اور شیمپو بال صاف کرنے کے لیے ہے۔ شرعی غسل کی بنیاد صابن یا شیمپو نہیں بلکہ پانی سے شرعی طہارت صاف کرنا ہے۔ اب اگر کسی شخص پر غسل جنابت لازم ہو جائے اور پانی موجود نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کا متن ہے، پھر اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو،
پھر اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کرو۔ یعنی غسل لازم ہو، پانی حقیقتاً دستیاب نہ ہو تو شریعت نے تیمم کا راستہ رکھا ہوا ہے۔ اب ایک اور عملی صورت، اگر پانی موجود ہو لیکن سردی اتنی شدید ہے کہ پانی استعمال کرنے سے حقیقی نقصان یا بیماری کا اندیشہ ہے اور پانی گرم کرنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں، تو ایسی صورت میں شرعی عذر کی صورت میں تیمم کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر پانی گرم کیا جا سکتا ہے تو صرف سردی کی وجہ سے تیمم کی طرف نہیں جائیں گے، پانی گرم کریں گے اور غسل کریں گے۔ اگر رات کو غسل لازم ہو گیا، پانی بہت ٹھنڈا ہے، ابھی گرم پانی کا انتظام نہیں، لیکن صبح گرم پانی مل جائے گا، تو نماز کو اس کے وقت سے باہر نہیں کیا جا سکتا۔ اگر پانی استعمال کرنا واقعی نقصان دہ ہے اور فی الحال اسے گرم کرنے کی کوئی ذریعہ نہیں، تو شرعی عذر کی صورت میں تیمم کر کے نماز وقت پر ادا کی جائے گی، اور جب عذر ختم ہو جائے اور پانی استعمال کرنا ممکن ہو جائے تو غسل کیا جائے گا۔ اب ایک اور عام سوال، کیا غسل کی کوئی مخصوص دعا ہے؟ غسل کے لیے کوئی مخصوص دعا صحیح حدیث سے ثابت نہیں جسے ہم غسل کی دعا کہیں، اس لیے ہم کوئی ایسی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کریں گے جو صحیح دلیل سے ثابت نہ ہو۔ البتہ غسل خانہ اور بیت الخلاء ایک ہی جگہ ہو تو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے مسنون دعا پڑھی جائے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 142 میں ہے، اللہم انی اعوذ بک من خبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث جنوں اور خبیث جنیتوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اگر غسل کی جگہ کے اندر WC بھی موجود ہے تو اندر داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جائے، اور چونکہ یہ قرآن کی تلاوت نہیں بلکہ مسنون دعا ہے، اس لیے جنابت کی حالت میں اسے پڑھنے میں حرج نہیں۔ اب پوری بات کو مختصر طور پر سمجھ لیجئے، عام نہانے اور شرعی غسل ایک ہی چیز نہیں ہے۔ جب شرعی غسل لازم ہو تو مقصد صرف جسم کو صاف کرنا نہیں بلکہ شرعی طہارت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ غسل جنابت جمع کی صورت میں لازم ہو سکتا ہے، اور احتلام کے بعد منی کا اثر ملنے کی صورت میں بھی غسل لازم ہوتا ہے۔ فقہ حنفی کے مطابق غسل کے 3 فرائض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پر پانی بہانا۔ شاور بھی غسل کے لیے کافی ہو سکتا ہے بشرطے کہ یہ فرائض پورے ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسنون طریقہ غسل میں شرمگاہ اور نجاست کو صاف کرنا، وضو کرنا، بالوں کی جڑوں تک پانی بہانا، سر اور پھر پورے جسم پر پانی بہانا شامل ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو تیمم کا حکم ہے، اور اگر شدید سردی میں پانی استعمال کرنے سے حقیقی نقصان کا اندیشہ ہو اور پانی گرم کرنا ممکن نہ ہو تو شرعی عذر کی صورت میں تیمم کی گنجائش ہے۔ اس لیے جب بھی شرعی غسل کی ضرورت پیش آئے تو اسے صرف ایک معمول کا نہانا نہ سمجھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق طہارت صاف کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی نیت سے غسل کرے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی کمی، کوتاہی یا غلطی ہوئی ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ کوشش اچھی لگتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ایسی معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں اور عزیزوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ یہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔